هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیات مبارکہ کی تلاوت سنائی ہے، ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی سماعت فرمائیے۔ دوزخ والے جن کے لیے دائمی عذاب ہے اور جنت والے جن کے لیے عیش مخلد یعنی ہمیشہ کا عیش اور راحت اور سرمد ہے، برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے اور اس کو انسان کسی تمیز عطا کرتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ یعنی قرآن کریم کی عظمت اور شان ایسی ہے کہ پہاڑ کو اگر ادراک ہوتا تو باوجود اتنا سخت اور مضبوط ہونے کے پاش پاش ہو جاتا، اور اسے معلوم ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے دل کتنے سخت ہیں کہ ایسے باعظمت کلام سے بھی اثر پذیر نہیں ہوتے۔ اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان فرماتے ہیں کہ وہ سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی آیات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی حلقے میں اگر ہم بیٹھنے کی اپنی روٹین بنا لیں، روزانہ مدنی حلقے میں شرکت کرنے والے بنے، فجر کی نماز کے بعد جو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ قرآن کریم سننے کی سعادت بھی ملے گی اور ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت بھی ملے گی۔ تفسیر صراط الجنان پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل علم قرآن کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال مزید مدنی پھول بھی جاری و ساری رہیں گے۔ آگے یہاں پر کلام سنتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اس میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ بلغ العلا بکمالہ
کشف دجا جمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے بڑے کرم کے فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ کی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سیدی اعلی حضرت کا بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں مل کے اس میں شامل ہو جائیں۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے۔ میرے رب سے نقاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ جلی جلی سے اس کی پیدا ہے، سوزش عشق چشمے والا ہے، سوزش عشق چشمے والا۔ کباب آہوں میں بھی نہ پایا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا۔ مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہوں میں بھی نہ پایا۔ مزہ
جو دل کے کباب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے انہیں کی پویا اے سمر ہے انہیں کا جلوہ چمر چمر ہے انہیں کا جلوہ چمر چمر ہے انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کے نثار یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں انہیں سے گلشن بہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے بھرے خزانے کھلے ہاتھوں بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کو نہ شرما نہیں بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک
میرے کب سے نقاب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ دور باری اللہ ماشاءاللہ کیا پیارا کلام پڑھا ہے ہمارے عدنان بھائی نے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صاحب آپ غور کریں امام اہل سنت کی عاجزی پر۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اور کرم کا صدقہ، لعیم بے قدر، لعیم بھی نہیں خالی، لعیم بے قدر، ہائے ہائے کون شرما۔ لعیم کہتے ہیں کوویٹس، جو ایک ذلیل شخص ہوتا ہے، کمینہ شخص ہوتا ہے، کیسی عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو کس انداز میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کس درجے کا بے قدر، کوئی وقت ویلیو والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جو ہے وہ عاجزی کی دولت عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حضور عاجزی ہے، یہ تو مقام ہی وہ ہے عاجزی والا۔ ایک دن میں بات یہ کلک کر کے مجھے ابھی دل کو لگی تو میں نے سوچا چلیں بات کر ہی دیں آپ سب۔ بندہ عاجزی کرے تو کیا کمال ہے، بندہ ہو عاجزی کرے تو کیا کمال ہے، بندے کا کام ہی عاجزی کرنا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے جی، یعنی جو بڑائی ہے، تکبر ہے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندہ اگر اپنی اصل پر غور کرے تو یہ تکبر کرنے والی شے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے سامنے تو بندے کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے تکبر، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں اس کے حضور، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور تو انداز ہی نیاز مندانہ، ملتجیانہ اور عاجزانہ اور بالکل جسے کہیں نا حقیرانہ فقیرانہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے، امام اہل سنت کا صدقہ ہمیں بھی عاجزی نصیب ہو، اور پھر اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے طریقہ کار پر غور و فکر کی سعادت بھی ملے۔ واقعی بڑی سعادت مندی کی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ بہرحال موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امام اہل سنت کی بھی کیا ہی بات ہے، بات شروع ہوتی ہے تو پھر چلی ہی جاتی ہے اس طرف۔ موضوع ہے آج کا ہمارا مزدور۔ یاد رکھیں مزدور کے حوالے سے بھی مدنی پھول آئیں گے، لیکن اس کے اندر ہم انشاءاللہ ملٹی ڈائمینشنل اعتبار سے چلیں گے۔ اس میں کسب حلال کے حوالے سے بھی اس میں آئے گا۔ تو ایک ہوتا ہے کام کرنے والا آدمی، ایک ہوتا ہے نکھٹو آدمی۔ تو نکھٹو جو ہے وہ جو کوئی کام نہیں کرتا اس کو نکھٹو کہتے ہیں۔ تو نکھٹو بہرحال نہیں بننا۔ جی راشد بھائی کس طرح ابتدا کر رہے ہیں؟ الایمن فالایمن۔ بڑا شاندار اور بڑا وسیع موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو ناسور ہیں یا معاشرے کی جو بڑی خرابیاں ہیں، ان خرابیوں میں سے خرابی کا تعلق اس موضوع سے آتا ہے کہ مزدور کے حقوق کو جب تلف کیا جاتا ہے یا اس کو معاشرے میں وہ مقام اور اسٹیٹس جو دینا چاہیے، اور جو ہماری شریعت نے مزدور کی تعریف اور مدح کی ہے اور اس کو ایک مقام دیا ہے، جب اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، تو پھر معاشرے کے اعتدال میں، اس کے ماحول میں کافی فرق پڑتا ہے۔ نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ تو ساری کائنات کے لیے شفقت اور رحمت کا باعث ہے، لیکن بالخصوص معاشرے کے وہ طبقے، معاشرے کے وہ افراد کہ جن کو معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی، ان کے حقوق تلف کیے جاتے، خصوصیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حقوق بیان فرمائے، معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگوں کے حقوق، اور ان کی فضیلت بیان کی، اور جس کسب سے یا جو ان کا کام ہے جس کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اس کام کی عظمت کو بیان فرمایا۔ احادیث مبارکہ اگر آپ دیکھیں تو درجنوں احادیث آپ کو ملیں گی کہ مزدور کی شان، اور مزدور جو خدمت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اگر اچھی نیت سے کرے، جو اس پر اپنی ذات کا یا اپنے گھر والوں کا جو نفقہ لازم ہے، حرام سے بچنا جو لازم ہے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کی طلب کرنے کے لیے جو کسب کرتا ہے، تو اس کے کتنے درجات ہیں، سبحان اللہ، وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مقامات پر مزدور کے اور کسب حلال کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ چند احادیث میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اب دیکھیں معاشرے کا جو نظام ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی کام سے ہی چلتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نکھٹو، اگر سارے نکھٹو ہو جائیں تو یہ جو اس کائنات کا نظام ہے وہ درم برم ہو جائے۔ تو کام تو کرنا ہے، یہ ایک فطرت کا حصہ اور نیچر کا حصہ ہے۔ اب آپ تجارت کو لے لیں، صنعت کو لے لیں، زراعت کو لے لیں، یا کسی بھی معاملے کو لے لیں، جی
وہاں آپ کو جو دولت مند ہوتے ہیں یا جو فیکٹری مالکان ہیں یا عہدے داران ہیں وہ تو نظر آئیں گے کہ بھائی ان کی وجہ سے نظام چل رہا ہے، لیکن در حقیقت آپ دیکھیں گے تو تجارت ہو، صنعت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے جو اکائی ہوتی ہے اور جو بنیادی حیثیت ہے وہ ہے مزدور کی۔ اگر مزدور کام نہ کرے تو نہ فیکٹریاں چلیں، نہ ادارے چلیں، اور سارا نظام جو ہے وہ معطل ہو کر رہ جائے۔ نبی معظم علیہ السلام نے کسب حلال کرنے والے پیشہ ور شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیشہ ور شخص سے، مومن سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا العبادۃ عشرۃ اجزاء، عبادت کے 10 حصے ہیں، فتسعۃ منہا فی طلب الحلال، جن میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں۔ اور جب بندہ معاش کے لیے نکلتا ہے، مزدور جب کوشش کرتا ہے تو اس دوران اس کو کافی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے، صدمہ بھی پہنچتا ہے، اجرت نہیں مل رہی، کام کرنے میں مسائل آ رہے ہیں، جس کے وہ ماتحت ہے وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اس کے حقوق تلف کر رہا ہے، تو اب اسے ایک صدمہ اور غم پہنچتا ہے، ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر یہ احسان اور شفقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں بندہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا اور اجر عطا فرماتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے المعجم الاوسط کی۔ اور وہ مزدور اور وہ محنت کش افراد کہ جو محنت اور رزق حلال کی طلب میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں۔ نبی معظم علیہ السلام فرماتے ہیں من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الہم فی طلب المعاش، کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو صرف وہی غم اور صدمہ مٹا سکتا ہے جو کسب حلال کو طلب کرنے کے دوران بندے کو پیش آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ یہاں پر وہ لوگ جو رزق حلال کمانے کے لیے دگ و دو کرنے والے ہیں، کوشش کرنے والے ہیں، ایفرٹ کرنے والے ہیں، چاہے وہ چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، چاہے وہ بڑے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی جو ایفرٹ کوشش کر رہا ہے رزق حلال کمانے کی، ارننگ کرنے کی، تو اس کو اگر کوئی دکھ بھی آ رہا ہے تو اس کے لیے ایک حوصلہ افزا بات بھی ہے، کہ اس کے لیے ایک بشارت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اعمال کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی گویا کہ حقدار ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ ہاں بالکل، بہت اچھی ابتدا فرمائی، اور حقیقت یہی ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے اس کے پیچھے مزدور کی ایک بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، معاشرے میں 2 طرح کے طبقے آپ کو نظر آئیں گے، ایک ہے مزدور طبقہ، جی، اور ایک وہ طبقہ ہے جو مزدوری پر رکھنے والا ہے، یعنی جی، سیٹ طبقہ۔ جی، اور تقریباً 80% طبقہ یہ مزدور طبقہ ہے، باقی 20% افراد جو اس طبقے میں آتے ہیں وہ ہے سیٹ کا طبقہ اور جناب مزدور رکھنے والے یعنی مالکان کا طبقہ۔ اب نوکری کرنے والا، ملازمت کرنے والا یا مزدوری کرنے والا، ان کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجیر۔ جی، تو یہ سب نوکری کرنے والے، ملازمت کرنے والے یا مزدوری کرنے والے، یہ سارے کے سارے اجیر ہوتے ہیں، یعنی اجرت پر کام کرنے والے۔ اب قرآن و حدیث میں ان دونوں طبقوں کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، فقہاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اجرت کے مسائل کا استنباط کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ اور شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جو اجرت پر کسی کو اجیر رکھتا ہے تو سیٹھ اور نوکر دونوں کے لیے اس اجرت کے مسائل کا جاننا حسب ضرورت یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اب آپ دیکھیے دونوں کے احکام جدا گانہ ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام، دونوں طبقوں کے، سیٹھ کے، نوکر کے، دونوں کے احکام جدا گانہ بیان فرمائے گئے۔ مزدور کو یہ حکم ملا کہ وہ اپنی مزدوری امانت داری کے ساتھ کرے، محنت کے ساتھ کرے، اپنے وقت کا ضیاع نہ کرے اور اپنے کام سے جی نہ چرائے، اور جو تقاضے شریعت کو مطلوب ہیں، جو تقاضے شریعت کو محمود ہیں، ان کے مطابق اپنا کام کرتا رہے۔ اور یہاں سیٹھ کو یہ حکم دیا کہ اپنے اجیر پر، اپنے مزدور پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، اس پر بلا وجہ کے اس کے ناحق پیسے نہ دبائے، اس کے اجرت اس کو وقت پر دے۔ تو یہ جداگانہ احکام بیان کیے گئے۔ باقی دونوں کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ رزق حلال کمایا جائے، کہ رزق حلال یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جیسا کہ انہوں نے فضائل بیان فرمائے کہ رزق حلال کمانے والے، کسب معاش کرنے والے جو رزق حلال کماتے ہیں اور رزق حلال کو اچھے انداز میں حاصل کرتے ہیں، دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی فضائل ہیں اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تو طے ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
رزق دینے والا ہے وہ خیر الرازق ہے، خیر الرازقین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پر نہ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے رزق کا پہنچانا، اور یہ اس کی یوں سمجھیں کہ بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق دینا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اب اس کے ذرائع کیسے ہونے چاہیے، یہ انسان کی ایک بنیادی سوچ ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے ذمے پر ہے کہ وہ حلال طریقوں سے، حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے، حلال ذرائع سے۔ اور اگرچہ رزق حلال کمانا، کسب معاش کرنا، طلب معاش کے لیے نکلنا یہ بڑی سعادت ہے، لیکن رزق کے چکر میں بندے کو رازق کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی بڑی سعادت ہے۔ جیسے کہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ملتے ہیں، ایک حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، مزدوری پر گیا، مزدوری سے تھک گیا اور گھر لوٹا اور شام ہو گئی، تو مزدوری سے تھک کر شام آئے، اس کی وہ شام مغفرت ہے، اللہ اکبر، اس کی وہ شام مغفرت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے، اللہ اکبر، اب ظاہر سی بات ہے تگاری اٹھانا کوئی عزت والا تو کام نہیں ہے، لیکن رزق حلال کے لیے کرنا پڑتا ہے، بیلچا چلانا جناب، ٹرالی لے کر اور ادھر ادھر گھومنا، یہ اگرچہ بظاہر یہ رسوائی والے کام ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ایسے افراد کو جو اس کام میں ملوث ہیں اور یہ کام کرتے ہیں اور رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، میرے آقا نے ان کی ڈھارس بنانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، کتنی بڑی حدیث پاک اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو رزق حلال کمانے کے اچھے طریقے ہونے چاہیے، رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا، وہ رازق ہے، خیر الرازقین ہے، لیکن رازق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات کی، دو طریقے سے آپ کے مدنی پھول اگر ان کو کنکلوژن ان کا کر لیں تو دو مدنی پھول مین جو ہے وہ بنتے ہیں جو ہمارے غلام محی الدین بھائی نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق حلال کے لیے ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اور اس کے لیے پھر ایک حدیث پاک بھی سنا دی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات جو ہے یہ بھی بیان فرمائی کہ رزق کے چکر میں رازق کو مت بھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائے۔ یہاں میں چاہوں گا آپ کی چونکہ طرف ہم نے آنا ہے تو یہاں یہ بات بھی لے لی جائے کہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی شہانہ کام ہی چاہیے، وہ ایسا کام ہو چٹکی بجائیں اور پیسے جو ہے وہ آتے جائیں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ جبکہ یہاں پر تو یہ حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے کہ ذلت کے مقام پر کھڑا ہوگا تو اس کے گناہ جو ہے وہ جھڑیں گے۔ یعنی ایک بات جو واضح ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ رزق حلال اگر انسان کو مل رہا ہے اور بندہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا سٹیٹس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کما لینا چاہیے، کوشش کر لینی چاہیے، نکھٹو فالتو بندہ نہ بیٹھے۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ صحیح، ایک نوجوان اس نے کچھ پڑھ لیا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، مثال کے طور پر کام کے لیے نکلتا ہے، ذہن اس نے یہ بنا رکھا ہے کہ مجھے 50,000 روپے ماہانہ والی جاب چاہیے، اس کو 40,000 والی مل رہی ہے لیکن وہ کرتا نہیں کہ جی میں بے روزگار ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی، جاب مل نہیں رہی یا آپ کر نہیں رہے، تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایک بے روزگاری کا سبب ہے۔ اگر اس طرح سے سوچا جائے، دیکھا جائے، ایک آدمی نے اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ مجھے اتنے رقم کی ضرورت ہے، اب اس سے کم میں ایک ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں کما رہا، کچھ بھی نہیں مل رہا، اور اس کے مقابل میں یہ کہ 50,000 والی نہیں مل رہی، 45 والی مل رہی ہے، 40 والی مل رہی ہے، 30 والی مل رہی ہے۔ فارغ رہنے سے، نکمے رہنے سے یہ لے لینا اچھا ہے۔ اللہ تبارک یعنی وہ جاب لے لے، جی جاب لے لے۔ دیکھیں مد مقابل میں کیا ہے، دوسری مطلب ایک ہے 30,000 والی مل رہی، دوسری طرف کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کچھ بھی نہیں پر اکتفا کیے ہوئے ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے جاب نہیں مل رہی، میں بے روزگار ہوں، میں بے روزگار ہوں یا بے روزگار بن رہا ہوں خود سے۔ تو اس بات پر غور کر لینا چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ مولا میری ضروریات یہ ہیں، مجھے اتنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اسباب کو اختیار کرے، یعنی جو فی الوقت میسر ہے۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب ضروریات، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، اگر اس کے سر پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کی دیگر اور افراد ہیں، تو اب بتائیے ایک وہ شخص کہ جو بالکل ہی نہیں کما رہا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اسے کچھ مل رہا ہے، اس کو لے لے
اور دیگر جو مطلب ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، اچھی جاب جو اس کی ضروریات پوری کر دے اس کی تلاش میں لگا رہے، لیکن بالکل نکما اور فارغ رہنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو اس پر دین نتھنگ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ مزید کیا فرمائیں گے آپ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کی تعلیمات ہیں، اسلام وہ ستھرا دین اور مذہب ہے جس نے ہر شخص کو اس کا مقام اور مرتبہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم رزق کمانے کے اندر، دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، جی، اللہ تبارک تعالی نے رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لیا، جی، لیکن اس کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اور علل اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ تبارک تعالی کے انبیاء جتنے گزرے سب کے سب عظیم و شان مرتبے اور مقام والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام اور مرتبے عطا کیے جو ان کے زمانے میں کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اس کے باوجود تقریباً سبھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف جو ہے روزی کمانے کے مختلف جو ذریعے تھے ان کو انہوں نے شرف عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی صحیح بخاری شریف میں نقل فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کو چرانے کا شرف عطا فرمایا، اس پیشے کو، اور ارشاد فرمایا میں نے بھی یہ کام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بکریاں چرائی، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھیتی باڑی بھی فرمائی آپ نے، اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف انبیاء کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام، علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر۔ یہ یعنی ایک تسلسل کے ساتھ معاملہ چلتا آ رہا ہے، جس کے اندر اگر ہر شعبے کا کام کرنے والا شخص اگر دیکھے کہ فلاں کام جس سے میں وابستہ ہوں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کام کو شرف عطا فرمایا، اسے ڈھارس بندے گی، اسے ایک نیت بڑھا لینے کا ثواب ملے گا اگر وہ اس پر اچھی نیت کرتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ بھی مختلف جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے انداز تھے تجارت کے، وہ بھی مختلف شعبہ جات سے وابستہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف دودھ فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور یہ سارے کا سارا تسلسل کے ساتھ، یعنی دنیا کے اندر جو بھی آیا، جو بڑے لوگ ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں، وہ کسب کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت یہ تھی، سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں، آپ کے خادم جو ہیں وہ اس کام کے لیے کافی ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس معاملے میں مجھے جو ہے آپ کوئی بات نہ کہیں کہ میں یہ کام نہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص رزق حلال کی خاطر محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب معاش میں مشقت برداشت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اس لیے میں یہ محنت کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہاتھ بڑے سخت تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ پھٹے ہوئے تھے، پھٹن ہوئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سبب دریافت فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے یہ کیفیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، ارشاد فرمایا یہ ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ تو جو محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی دوسروں پر بوجھ نہ بنا جائے بلکہ لوگوں کو کما کر کھلانے والے بنو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کمبل ہے، آدھا بچھاتا ہوں اور آدھا اوپر اڑ لیتا ہوں،
اور اس کے علاوہ ایک پیالہ ہے جس سے میں یوز کرتا ہوں، پانی پیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لے کر آؤ. یہ درس ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یعنی اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرتی زندگی کی بہتری کے لیے اور معاشی زندگی کی بہتری کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصول عطا فرمایا. ہاتھ نہ پھیلایا جائے بلکہ خود جو کر سکتا ہے کر کے دوسروں کو کھلانے والا بنے. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں چیزیں منگوائی اور ارشاد فرمایا کوئی انہیں خریدنے والا ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور زیادہ دینے والا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ 2 درہم میں خریدتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. وہ دیے. 1 درہم نبی پاک علیہ السلام نے صحابی کو دیا. ارشاد فرمایا اس سے اپنے اناج کا بندوبست کرو اور دوسرے سے ارشاد فرمایا ایک کلہاڑی خرید کر لے آؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے اندر دستہ لگایا اور ارشاد فرمایا اب اس سے محنت کرو اور 10 دن تک، یا بعض روایت میں 15 دن تک، ارشاد فرمایا ادھر مت آنا میرے پاس. اور انہیں بھیج دیا نبی پاک علیہ السلام نے. اب وہ لکڑیاں کاٹتے بیچتے. 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب محنت کرتا ہوں، دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں، انہیں بیچتا ہوں، ان سے یعنی جو مجھے نفع حاصل ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم مجھے حاصل ہوتے ہیں جو میری ضروریات کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا یہ محنت کرنا تیرے سوال کرنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو یہ درس ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. شریعت کو یہی مطلوب ہے سلمان بھائی. آپ دیکھیں تو شریعت نے یہی حکم دیا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے، کسب معاش کے اسباب اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ گھر میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے اور یہ بولے بس میرے کو ہلنا نہ پڑے، چلنا نہ پڑے، کچھ کام نہ کرنا پڑے، آگے پیچھے میرے نوکر گھومے، پھولوں کی سیج لگی رہے. تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کو کوشش کرنے کا، محنت کرنے کا، اسباب اختیار کرنے کا، کسب معاش کرنے کا، گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے. یہاں یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا فرمان یہاں ہمارے پاس موجود ہے. آپ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الرجل البطال. اللہ قریب نکھٹو آدمی کو پسند نہیں کرتا. بطال مطلب نکھٹو جو بیٹھا رہتا ہے. آسان لفظ سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تھوڑا تفنن بھی ہے اس میں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَن تَعَطَّلَ وَتَبَطَّلَ، کہ جو معطل ہو کے رہ جائے، نکھٹو بن جائے، فقد انسلخ من الانسانیت. آپ فرماتے ہیں وہ انسانیت سے نکل گیا. جنید بغدادی صوفیاء کے امام، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسانیت سے ہی نکل گیا. آگے فرماتے ہیں بال من الحوانیت، بلکہ وہ تو حوانیت سے بھی نکل گیا. نہ اس میں انسانیت رہی، جو نکھٹو بن کے بیٹھ گیا، نہ اس میں انسانیت رہی، نہ اس میں حیوانیت رہی. فرماتے ہیں وسارا من جنس الموتى والحجر، بلکہ اس کی مثال تو ایک مردے کسی اور پتھر کسی ہو گئی ہے. وہ اس میں سے ہو گیا کہ پتھر بھی نہیں ہلتا جلتا اور جو ہے وہ مردہ بھی ہلتا جلتا نہیں، اور یہ بھی کوئی ہلتا جلتا نہیں، کام کاج جو ہے وہ نہیں کرتا، معطل بن کے رہ گیا ہے. تو ہمیں یوں نہیں رہنا. رزق کے حلال کمانے کے لیے اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ بوجھ نہیں بننا، بلکہ ان کا ممد و معاون بننا ہے. ان کے ساتھ اپنی ایفرٹ کو جو ہے وہ شامل رکھنا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے گھر پر بچے جو ہے وہ جوان ہوتے ہیں، کام کاج کے حال ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں ہم کام کیسے کر لیں، نہیں میں نے اتنے کی نوکری نہیں کرنی، میں نے اتنے ہی کرنی. تو اس چیز کو ہٹا کر جو ہمارے حافظ صاحب نے مدری پھول عطا فرمائے، ان کو اپنے پلو سے باندھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتیں آپ کی ہوں گی، دنیا میں بھی خیر پائیں گے، آخرت میں بھی خیر پائیں گے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا نماز جمعہ کے بعد ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے. آپ ان کے پاس تشریف لے کر گئے. فرمایا کیسے بیٹھے؟ انہوں نے کہا جی ہم متوکلون ہیں، ہم توکل کرنے والے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان سے، فرمایا جاؤ کام کرو. آپ تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان سے سونا اور چاندی نازل نہیں ہوتا، اس کی بارش نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا کسب کرو گے اللہ کریم عطا فرمائے گا. یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور جو ہے اصل نظر جو ہے اور توکل بندے کا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر ہو. تو صحابہ کرام علیہ مردوان اور ہمیں جو دین کی اساس اور بنیاد ہے وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ بندہ گھر میں نہ بیٹھ جائے، نکھٹو نہ بنے، بلکہ لوگوں کو کما کر خود کھانے والا اور لوگوں کو کھلانے والا بنے، دوسروں پر بوجھ نہ بنے. اس کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پذیرائی نہیں فرمائی، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مخالف محنت کرنے والے کو عظمت اور رفعت عطا فرمائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان اللہ. الشیخ مخدوم عبد الواحد بن دین محمد السیوستانی السندھی، سبحان اللہ، ہمارے باب الاسلام سندھ کے بزرگ ہیں. ان کو ان کے ساتھ کوئی بات چیت، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کام کاج نہیں کرتے جی، کہتے تھے نحن متوکلون،
ہم جو ہے وہ توکل کرنے والے. تو انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی, حسن الفہمی والتعقل فی جمع الکسب والتوکل. بڑی پیاری ماشاءاللہ عربی میں کتاب ہے, اور اس پر جی پوری کتاب تحریر فرما دی ہے کہ نکھٹو بن کر بیٹھنے کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, کام کرنے والے بھی بنے اور اسباب اختیار کر کے نتیجہ رب کی ذات پر چھوڑنا, یہ بغیر اسباب کے جو ہے وہ نہیں بیٹھ جانا. تو یہ اس میں بیان کیا ماشاءاللہ, بڑی پیاری کتاب ہے. رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد شاہد مدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جو ہے وہ نواب شاہ میں گئے تھے, غالباً جون یا جولائی کا مہینہ تھا. تو وہاں نواب شاہ سے قریب ایک شاہ پور چاکر ہے, تو وہاں پر ہم جو ہے وہ گئے تھے ایک درس گاہ میں, نام تو بھول گیا, بہرحال مفتی عبدالرحیم سکندری رحمۃ اللہ, مفتی عبدالرحیم سکندری حافظہ اللہ تعالیٰ اطال اللہ عمرہ, ان کے درس گاہ میں ہم جو ہے وہ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان کے صاحبزادے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی, حق النبی الازہری صاحب دام قادم القدسیہ, تو انہوں نے بھی ایک کتاب جو ہے وہ دکھائی تھی ہمیں. بڑی بڑی پیاری کتاب ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, بہرحال عربی میں ہے. تو بات ساری بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ارننگ کا جو ہے وہ سلسلہ کرنا چاہیے, فارغ فالتو بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے. جی حسنین بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری توجہ دلائی کہ مزدور سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. مزدور کے فضائل احادیث طیبہ میں ہمارے راشد بھائی نے بہت بہترین انداز میں بیان کیے. تو مزدور کا چونکہ موضوع ہے, مزدور سے کوئی بھی شخص ہٹ نہیں سکتا ہے. نظام قدرت ایسا ہے کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے, جسے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا. مزدوری میں اسباب میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے, تعلق واسطہ ہے. مفتی صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے سے تعلق رکھتا ہے. جیسے ایک شخص جو ہے وہ کپڑا فروش ہے اور دوسرا جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. اب یہ کپڑا فروش جو ہے, کپڑا بیچنے والا جو ہے, یہ خود کما نہیں سکتا ہے, وہ اسباب پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ جو کھانے کی اشیاء کے ہوں, چونکہ یہ کپڑے بیچتا ہے. اور جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ کپڑا نہیں بنا سکتا ہے. تو اس طرح کھیتی باڑی والا اس کا محتاج ہوا اور وہ اس کا محتاج ہوا. تو احادیث طیبہ میں اور بھی بہت پیارے فضائل آئے, جیسے حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ای الکسب اطیب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے, سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور, کہ ہر وہ عمل جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے وہ سب سے بہترین کمائی ہے, اور ہر وہ بے جو سچائی پر مبنی ہو, سچ پر مشتمل ہو, وہ سب سے اچھی بہترین بے ہے. اسی طریقے سے احادیث طیبہ میں ہمارے حافظ صاحب نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے ہاتھ چوم کر فرمایا, ہاتھ چوم کر ان کے فضائل بیان فرمائے کہ یہ ہاتھ مجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. اتنا ہی نہیں حافظ صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہاں تک ارشاد فرما دیا رحم اللہ رجلا سمحا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے اذا باء, کہ جب وہ بیچے, خرید و فروخت کرے, یعنی خرید و فروخت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. وَإِذَا اشترا, اور جب کوئی حلال خریدے, حلال روزی کمائے, اللہ اس پر بھی رحم فرمائے. وَإِذَا اقتدا, اور جب کسی نے کسی سے قرض لینا ہو, کچھ مطالبات ہوں اور وہ ان میں نرمی کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحم و کرم فرمائے. تو رحم کی بھی دعا دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے حضرت سعد کے ہاتھ بھی چوم لیے, انہیں بھی جو ہے وہ دعاؤں سے نواز دیا. اسی طرح ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی. آپ دیکھیں حضور نے ہاتھ چومے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صحابی رسول کے ہاتھ چومے, حسن سلوک کیا نا, سبحان اللہ, حسن سلوک. جو رزق حلال کما رہا ہے, ارننگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک. ہم بھی حسن سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس پر بھی تھوڑی جو ہے توجہ کی حاجت ہے, غور کی حاجت ہے کہ اگر ہم بھی بعض اوقات گھر پر مزدور جو ہے وہ بلا لیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کچھ تعمیرات کروانی ہوتی ہیں, کبھی کوئی اور دیگر کام ہوتے ہیں, پانی کا مسئلہ ہو گیا, کوئی نل خراب ہو گیا تو اب پلمبر کو بلائیں گے. پلمبر بھی ایک طرح سے مزدوری اس میں آتا ہے, کمائی کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے, تو محنت مشقت کرنے والا. اب پلمبر ہے یا کوئی میسن ہے یا کوئی جو ہے وہ اینٹیں اٹھانے والا ہے, کسی بھی لکڑی کا کام کرنے والا ہے. اب ان کو جی گھر پہ بعض اوقات لوگ جو ہے مختلف محنت کشوں کو بلاتے ہیں, لیکن کیا حسن سلوک کرتے ہیں؟
ایک غریب آدمی کو جس کو ہم لے کر آئے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، ہمارا اپنا گھر ہے اور گھر پہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، پتی بھی رکھی ہوئی ہے، چینی بھی رکھی ہوئی ہے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ ساتھ چولہا بھی ہے، برتن بھی ہے، کپ بھی ہے، اور گیس بھی آ رہی ہے، گیس بھی بند نہیں ہے نا، گیس بھی آ رہی ہے، سارے اسباب موجود ہیں، ماچس بھی ہے، اچھا ماچس نہیں ہے، یا آج کل تو وہ ایسے آ گئے ہیں چولہے کو بٹن گھمائے تو وہ خود ہی چل پڑتا ہے، چلے وہ ایسا نہیں ہے ماچس والا، ماچس جلائیں گے تو جلے گا، جو بھی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو ان چیزوں کو استعمال کر کے اگر آپ ایک کپ چائے بنا کر اس کو جو ہے وہ کام کرنے کے بعد، یا وہ کام کر رہا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ پلا دیں، تو اللہ پاک کی ذات ہے جو اجر عطا کرنے والی ہے۔ ایک بات سب سے پہلے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور پھر اب سب میں یہ سمجھتا ہوں راشد بھائی، اس سے اس بندے کا دل بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ ایک جسم جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ دل بھی مطیع ہو جائے، دل بھی اطاعت گزار بن جائے، تو پھر اس کے کام کے اندر ایک رنگ بھی آ جائے گا، ایک اخلاص بھی آ جائے گا، ایک چاشنی بھی آ جائے گی۔ اس کو بھی ہم لیں گے، لیکن کبھی کبھار مزدور لوگ بھی بڑی کہانیاں کرتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کرنی ہے۔ جی وہ اسی کا بدلہ لیتے ہیں، ہمیں سایہ کا نہیں پوچھا تو پھر ہم بھی کام کم کریں گے، اس کو بھی لیں گے، بدلہ لینے والے معاملے ہیں اگر تو ان کو بھی لیں گے، بہرحال کچھ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے یہاں پر کچھ دیر کے لیے، آپ کو بھی ظاہر سی بات ہے سلسلے میں شامل کرنا ہے، میسیجز کی بھی بھرمار ہے ماشاءاللہ ہمارے کال سینٹر سے، اللہ کریم ہمارے کال سینٹر کے تمام اسلامی بھائیوں پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، بڑا پیارا ہمیں فیڈ بیک ہوتا ہے۔ تو آئیے کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کی کال نہیں لگتی ان کے لیے ایک مدنی پھول ہے، اسلامی بہنوں کو تو ویسے ہی سلسلہ نہیں ہوتا کال اٹینڈ وغیرہ کرنے کا، یا کال آ جائے تو اس کو ریکارڈ کرنے کا، مدنی چینل میں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو اگر کال آپ کی نہیں مل رہی تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا صوتی پیغام، اپنا آڈیو میسج مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج کر اپنی بات کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک آسان ذریعہ بتا دیا ہے کہ بعض اوقات اسلام میں ملتے ہیں، کہتے ہیں جی کال نہیں ملتی، تو کال نہیں ملتی، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر اپنا آڈیو میسج، اپنا صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں، تو وہ آپ کا کال کی صورت میں انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف سمیر قادری، ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے۔ آج کا موضوع جو مزدور ہیں ہمارے ان کے بارے میں ہے، ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے چھوٹے بچوں سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر زمان اطاری پنڈ توبہ سے بول رہا ہوں، اور میری سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف شہزادہ اطار کی آواز میں سنوا دیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی حیدر اطاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ ہے، ہمارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ مرحبا ماشاءاللہ جی۔ میرا نام عبد القدیر اطاری ہے، میں پنجاب کے شہر ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ تو نعت خان اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا۔ ٹھیک ہے جی۔ میں راؤ محمد عبدالسلام اطاری پاک وطن شریف کے نواحی گاؤں ڈبر بارہ ایس پی سے عرض کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ الحمدللہ عز و جل ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ میری اذان بھائی سے عرض ہے مجھے سیدھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان کا یہ کلام سنا دیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بھاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی ماشاءاللہ مزدور کے حوالے سے آپ سلسلہ دے رہے ہیں تو ہمیں یہ کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ جو کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس کو مالک کے حوالے سے کیا اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے, یا ایک مزدور کے ساتھ مالک کو کیا نرمی اختیار کرنی چاہیے تاکہ شرعی لحاظ سے دونوں دین کے معاملات کو صحیح چلاتے رہیں. کس انداز میں دونوں کو ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنی چاہیے, آپ سب اس کو نوٹ کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور محمد امانت علی عطاری گجرانوالہ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. حضور میری فرمائش ہے کہ سلمان بھائی اپنی زبانی نعت سنا دیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے, سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں. میں نے اپنی زبانی سنا دی ہے جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بڑا پیارا کلام ہے, اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. کچھ آپ کے میسیجز, تحریری پیغامات ان کو شامل کرتے ہیں. ہمارے رحمت شاہ صاحب ہیں میٹروول باب المدینہ کراچی سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیسے ہیں, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, خوش رہیں آمین. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مدینہ پاک کی زیارت نصیب کریں آمین. یہ دعا اللہ آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. فرما رہے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ روز مرہ زندگی سے متعلق ہے اور ماشاءاللہ 4 اسلامی بھائی بیان کر رہے ہیں. تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیے چاہے 2 سلسلے ہو جائیں. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. در پہ بلاؤ مکی مدنی کلام سنا دیں فضیل بن محبوب. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فضیل بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہند احمد آباد سے انور بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی کلام سنوا دیں مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوال ہے. واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرما دے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں یہ کلام سننا ہے, مجھے یہ کلام سنا دیں تنم فرسودہ جامپا راز ہجرا یا رسول اللہ فرام اوستا محمد بلوچستان افتخار علی شاہ. بہت شکریہ شاہ جی آپ کے میسج کے لیے. ہند گجرات سے میسج ہے, آج کا موضوع مدینہ مدینہ ہے. موضوع ہند والے ہمارے کچھ اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس طرح بھی کہتے ہیں, تو چلیں بھارت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بے حساب بخشش کی دعا کریں, این دعا ازمن, اور یہ دعا میری طرف سے اور آپ کی طرف سے بھی اللہ کریم قبول فرمائے, اور ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. پیارے اسلامی بھائی ہم سب آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے گھر میں مدنی چینل کی بہاریں ہوتی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب مل کر میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں, وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے. دانش تعریف فرام جھنگ صدر, اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت سلامتی عافیت اور تندرستی عطا فرمائے. محمد رفیق بھائی ہیں, ان کا میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. میسج ہے جی سلمان بھائی نہ سنا دیں دلم فرسودہ, یہ والا کیا بات ہے جی. دیکھیں ذوق شوق کی اب سب اپنی بات ہوتی ہے, کلام چاہے جو ہے وہ اس کا تلفظ آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن ایک اس کی جو چاشنی ہے یہ بات یہ نصیب ہوتی ہے. علامہ جامی کی کیا بات ہے, سبحان اللہ جی. ضرور انشاءاللہ 2 اشعار کی شرح بھی بیان کر دیں, 2 اشعار کی شرح بھی بیان کر دو, ٹھیک ہے جی, ضرور انشاءاللہ عز و جل. آگے ہے جی علامہ جامی کا ایک اور بھی کلام ہے, نظر کن برحال زارم یا رسول اللہ, غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ, تو ہی آرام جا. بس آگے جب پورا پڑھیں گے پھر سنیں گے. آگے ہیں جی, یہ ہیں جی محمد انصاف بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے ہند سے. شعیب بھائی ہیں سلنا والی گلزار طیبہ سے, کلام سنارے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اور ہیں جی میسج ہے صفدر بھائی کا مقصود اولیاء لاہور سے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہے جی, اور کن کن کے میسیجز ہیں, نام یہ ہیں جی مسعود اکرم بھائی مرسول اولیاء لاہور سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. ہمارے اشرف بھائی ہیں ہند سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. ممکن ہو تو برائے کرم عطار کا پیارا حاجی مشتاق
کی آواز میں کوئی بھی کلام سنا دیں. بہت شکریہ جی, انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. حافظ عاقب بھائی ہیں ضلع گجرات سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. مقصود اولیاء لاہور سے ہوں اور سلسلہ آپ کا بہت اچھا ہے, جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے میسیج کے لیے بہت بہت شکریہ. مزید میسیجز بھی شامل کروں گا, کچھ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز, SMS ان کو بھی شامل کرتا ہوں. میسیج کافی سارے ہیں, پیغامات, تحریری پیغامات کافی سارے ہیں, سب تو شامل نہیں ہو سکیں گے لیکن شامل ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. یہ ہیں جی, یہ ہیں اعظم رضا امام و خطیب فیضان مدینہ بھٹشا. جی سبحان اللہ, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے جی. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں در کی کھائیں کیوں, یہ نہ سننی ہے. اور میسیج ہے عطار آباد سے, جیکب آباد سے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی نارووال سے میسیج ہے, سلمان بھائی میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں اور اپنی آواز میں کوئی کلام سنا دیں. دو نعت خانے آئے تو ہمارے ساتھ, ہمارے میلاد بھائی بھی ہیں, عدنان بھائی بھی ہیں, ان سے کلام سنیں گے. بہرحال آپ کے میسیج کے لیے بہت شکریہ. من آنم کے من دانم. آگے ہے جی فیصل آباد سے ہوں میں اور آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, شکریہ جی, جزاک اللہ آپ کے میسیج کے لیے. ظہیر بھائی ہیں میاں والی, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. عامر محمود اتاری فرام واگینڈ, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. فرقان اتاری فرام مخدوم پور پہوڑا, بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی سفیان بھائی کو میرا سلام, ٹھیک ہے جی, علیکہ علیہ السلام. میں ہی دے رہا تو سفیان, اس لسٹے میں تو کوئی سفیان نام کا اس ٹائم بھائی موجود نہیں ہے. چلیں بہرحال جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گے. جی محمد طلحہ بھائی ہیں باب المدینہ سے, بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہیں جی امداد چانڈیو, کہاں سے ہیں جی, شہداد پور سے. واہ سبحان اللہ, شہداد پور میں ہمارے ایک بڑے پیارے اسلام بھائی حسن بلال بھائی بھی ہوتے ہیں, مدنی ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. یہ ہیں جی حافظ عاطف ممتاز بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, ان کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں شامل کریں گے. ایک باری اور آئے گی ہمارے نعت خوان اسٹائم بھائیوں کی, کچھ کلام شامل کریں. آج ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے, وہ بھی آپ کو دکھانا ہے. چلیں بہرحال ابھی کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوالی ہے. ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور وہ ہے اللہ والے جو تمہیں والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والے جو تمہیں والی کہے اپنا. کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. کہ تو اللہ والا ہے, تیرا اللہ والی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ. پہ بلا کی مدنی
در پہ بولا مکی مدنی آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ اے آقا بگڑی بناؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری نیک قلم دان مدینے والے در پہ بولا مکی مدنی آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی صدقہ اپنے نواسوں کا آقا صدقہ اپنے نواسوں کا دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی ہم گئے گناہوں میں لتھڑے ہوئے آقا ہم گئے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نبھالو مکی مدنی جیسے ہے نبھالو مکی مدنی آقا تیرے ہے نبھالو مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی محشر میں ہو لب پہ میرے آقا محشر میں ہو لب پہ میرے مجھ کو بچاؤ مکی مدنی مجھ کو بچاؤ مکی مدنی مدنی مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ مجھ کو بچاؤ مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی تنم تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ
پشمردہ آوارہ سیاہ یا رسول اللہ ذکر خیش ہے ارادم سیاہ شد روز سیانم ذکر خیش ہے رادم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو سوئے مرگزر آری منے مسکیز ناداری جو سوئے مرگزر آری جو سوئے مرگزر آری منے مسکیز ناداری پیدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ پیدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جو بازو شفاعت کلام شامل ہوئے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ ایک دفعہ باری آئے گی ہمارے نعت خوان اسلامی بھائیوں کی, آپ کی بھی, آپ کی کالز کی اور میسیجز کی, تحریری پیغامات کی بھی ایک اور نمبر آئے گا انشاءاللہ. مبلغین نے بھی مدنی پھول دینے ہیں, لیکن یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے. سردیوں میں ایک بہت پیارا پھل آتا ہے جسے کینو کہا جاتا ہے. لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور واقعی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جوس بھی پیتے ہیں. کینو بھی پھر طرح طرح کا ہوتا ہے. کینو بھی ہوتا ہے, مالٹا بھی ہوتا ہے, موسمبی بھی ہوتا ہے, فروٹر بھی ہوتا ہے, چلیں ریڈ بلیڈ بھی ہوتا ہے. تو یہ آگے اس کی قسمیں کافی ساری ہیں. تو کینوؤں کے حوالے سے ایک بڑا پیارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ تخلیق کائنات کے شاہکار کے مختلف سیگمنٹس میں ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتوں کے بارے میں سنا, اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نے جہاں پر درختوں کے بارے میں سنا, ہوا کے بارے میں سنا, پہاڑوں کے بارے میں سنا, پانی کے بارے میں سنا اور دیگر کئی نعمتوں کے بارے میں سنا, آج ہم اس سلسلے میں اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو پھلوں میں سے ایک بڑے ہی پیارے
اور بڑے ہی پسندیدہ پھل کو پیش کریں گے، اس کا ذکر کریں گے اور اس کو کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے چھلکوں سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ کہاں ہوتا ہے، کس انداز سے ہوتا ہے، یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے، اس سے جسم کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے، جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہے، دیگر ملکوں میں جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بڑا پیارا پھل، بڑا سوہنا پھل جسے اردو میں کینو کہتے ہیں اور انگلش میں اورنج کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے الحمدللہ عز وجل۔ پاکستان میں اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس کا ذائقہ بڑا ہی مزیدار قسم کا ہوتا ہے۔ یہ ہر عمر کے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے۔ جی ہاں، چھوٹے بڑے مرد و عورت یعنی سارے ہی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ دھوپ میں بیٹھ کر کھائیں گے اور ہلکا سا نمک لگا کر کھائیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا۔ جی ہاں، مزید اس کے بہت سارے آپ کو فائدے بتائیں گے۔ نیت کر لیں کہ ان فوائد کو حاصل کر کے انشاءاللہ اچھی صحت بنائیں گے اور عبادت پر قوت حاصل کریں گے، نیکی کی دعوت پر قوت حاصل کریں گے۔ تو یوں ہی ہمارا سیکھنا، سننا اور انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت کے ساتھ صحت مند ہونا اور اس صحت مند ہونے کے ساتھ عبادت کرنا بھی ثواب ہو جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ کینو کھانے سے کیا کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس کے اب فائدے بتائیں گے اور نیت کر لیں کہ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کھانے پینے کی نعمتیں ان کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا اسراف نہیں کریں گے۔ اگر اس میں چھوٹے سائز کا ہو یا کچھ اور ایسا پرابلم ہو جائے تو اس کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا استعمال کر لیں گے، اس کا جوس بنا لیں گے یا کسی جانور کو کھلا دیں گے یا اس طرح کا میٹر کر لیں گے، اس کو ضیاع سے بچائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینو کا استعمال آنکھوں کی بہتری کے لیے بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کینو وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے ٹیشوز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا مسلسل استعمال آنکھوں کے موتی جیسی بیماری کا راستہ روکنے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی نظر تیز رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک کینو کھانے کی عادت ڈالیے۔ کینو کے اندر وٹامن سی کثیر تعداد میں ہوتا ہے جو چہرے کو انتہائی خوبصورت بنانے میں مددگار ہوتا ہے۔ کینو خون صاف کرنے میں مدد دیتا ہے اور وائرل انفیکشن سے بچاتا ہے۔ یہ پھل ہماری جلد کو یعنی سکن کو صحت مند بناتا ہے۔ آپ نے سنا کہ کینو کا لگاتار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں بہترین صحت مند رہیں گی اور آپ کو دکھائی صحیح دے گا۔ کینو کھانے سے جلد صحت مند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل، جگر اور پھیپھڑوں کو کینسر کے خلاف طاقت ملتی ہے، یعنی یہ مزاحمت کرتا ہے کہ بندے کے ان اعضاء کو کینسر نہ ہو، یہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کا لگاتار استعمال، ان کو مسلسل کچھ نہ کچھ کھانے سے انسان کے جسم کا جو مدافعاتی نظام ہے، قوت مدافعت جس سے کہتے ہیں، یہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بہت مضبوط ہو جاتی ہے اور انسان طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو ایک باغ کے اندر کینو کھانے کے کچھ فائدے بتائے تھے اور مزید بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کینو سے ہمیں کیا کیا فوائد ملتے ہیں، کن کن بیماریوں سے اس کے علاج ہوتے ہیں اور یہ کیا کیا انسانی صحت کے لیے مفید انداز اختیار کر کے بندے کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم نے کچھ بیان کیے، کچھ ابھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کینو جو بڑا چمکتا ہوا، دمکتا ہوا، خوبصورت حالت میں ہمارے گھروں میں آتا ہے اور واقعی دیکھ کے کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس کی چمک سے پہلے، دمک سے پہلے یہ ہوتا کیسا ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مالٹوں پر، ان کینو کے اوپر اچھی خاصی مٹی لگی ہوئی ہے اور یہ باغ سے ٹوٹنے کے بعد فیکٹری میں آتے ہیں، ٹرکوں کے اوپر آتے ہیں اور کنٹینرز کے اوپر آتے ہیں، لوڈ ہو کر آتے ہیں اور کچرا، مٹی، آندھی طوفان وغیرہ جو چلتے ہیں ان کے اثرات ان پر نمایاں ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ فیکٹری میں آتے ہیں، ان کا ایک پروسیس کیا جاتا ہے اور اس پروسیس کے بعد یہ اس شائننگ کے ساتھ، چمک دمک کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر ان کو روانہ کیا جاتا ہے، یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، ریشین اسٹیٹ کے اندر اور دنیا بھر میں ان کو پیکنگ کے ساتھ
بھیجا جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پروسیس میں کتنے اسٹیپ ہیں اور کتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ کینو اس طرح اچھی حالت میں ہمارے سامنے آتا ہے، پالش ہو کر آتا ہے، چمک دمک کے آتا ہے اور ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں. لیکن جب بھی کھائیں اچھی نیت کے ساتھ کھائیں کہ اس کینو سے جو صحت بنے گی انشاءاللہ سے خوب دین کی خدمت کروں گا. آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ کینو کیسے پالش ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ کینو مالٹا جسے ہم اورنج بھی کہتے ہیں، جب یہ باغات سے ٹوٹ کر آتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد ٹرکوں پر لوڈ کر کے فیکٹریز میں آتا ہے. اور پہلا سٹیپ اس کا فیکٹری میں اس کا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مشین کے اوپر ڈالا جاتا ہے. اس وقت اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مٹی بھی لگی ہوتی ہے، گرد و غبار بھی ہوتی ہے اور اس کے سائز میں بھی فرق ہوتا ہے. اور یہ مختلف انداز کے ساتھ یہاں پر ڈالتے ہیں. یہاں سے اس کا اگلا پروسیس اس کی شائننگ کا، دھلائی کا اور دیگر شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے سٹیپ میں ہم نے دیکھا کہ مالٹا کس عالم میں، ہمارا کینو کس حالت میں یہاں بیلٹ پہ چڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا اس کا مرحلہ ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ دھونے کا ہے. اس کو شاور کیا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے پانی شاور ہو رہا ہے، یہاں سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے ہیں. اس پانی کے اندر ایک خاص قسم کی دوائی مکس کی جاتی ہے جس کو ٹیکٹو کہتے ہیں. ٹیکٹو دوائی جب اس پانی میں شامل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پانی ان مالٹوں کے اوپر دیکھیں بڑی سپیڈ کے ساتھ گرتا ہے. اس کے نیچے یہ دیکھیں برش چل رہے ہیں. یہ جو برش ہیں یہ مالٹے کو رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں، ان کی مٹی کو اتار رہے ہیں اور ان کی مٹی یہاں سے ڈرین ہو کر سائڈ کے اندر پانی کے ساتھ نکل رہی ہے اور یہاں سے یہ صاف ہو کر آگے بڑھ رہا ہے. اس ٹیکٹو دوائی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس مالٹے کے اوپر ٹیکٹو دوائی کا یہ پانی چھڑکا جاتا ہے، شاور کیا جاتا ہے تو یہ مالٹا جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، یہاں پر اس پر پانی زیادہ مقدار میں پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کی ساری مٹی، کچرا وغیرہ، دھول وغیرہ اتر جائے اور یہ بالکل صاف ہو جائے. اس کے بعد ساتھ ہی اگلا سٹیپ ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر نیچے فوم چل رہے ہیں اور یہاں سے مالٹے کا پانی کم نظر آئے گا آپ کو. اور یہی گیلے مالٹے، پانی سے دھلے ہوئے مالٹے جب یہاں پر آتے ہیں اس فوم پر رگڑ کھاتے ہیں تو ان کا پانی فوم چوس لیتا ہے، ریڈیوس کرتا ہے، کم کرتا ہے. اور یہاں سے پانی کم ہونے کے بعد جب یہ نارمل ہوتے ہیں تو ان کو نیکسٹ برنر سے گزار کر آگے ڈرائی ہونے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اب ہم آپ کو ڈرائی ہونے کا مرحلہ دکھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ کینو خشک ہونے کے لیے برنر میں آتا ہے جو کہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس برنر میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کینو کو ہیٹ دی جاتی ہے، گرم کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس سے اگلے مرحلے پر جو آپ میرے لیفٹ پہ دیکھ رہے ہیں ایک اور مشین ہے، چھڑکاؤ کرتے ہیں تو اس پر پھر بھی یہ گیلا رہتا ہے. یہ میڈیسن جس کے اوپر لگاتے ہیں وہ خشک نہیں ہوتی، چنانچہ اس کو مزید خشک کرنے کے لیے آگے ایک اور برنر لگا ہوا ہے. اس برنر میں یعنی اس بھٹی میں جب یہ پہنچتا تو پھر 36 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو خشک کیا جاتا ہے تاکہ جو اس کی میڈیسن ہے، جو شائننگ اس کو پہنچا رہی ہے، وہ خشک ہو جائیں اور اس کی چمک مستقل ہو جائے. جب تک یہ یوز نہ کیا جائے اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہ آئے. انشاءاللہ اب ہم آپ کو اگلے مرحلے میں لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ برنر سے نکلتا ہے تو اب خشک ہو کے آ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چمک ہے، دمک ہے، شائننگ ہے اور بڑا خوبصورت مالٹا، بڑا پیارا کینو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہو. تو یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر یہ ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں، یہاں پر مشینیں چل رہی ہیں. تو یہ چھانٹ کا مالٹا، جس کے مالٹے کے اوپر جالی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں، یہ جالی نظر آ رہی ہے، لائنیں نظر آ رہی ہیں، سکریچز نظر آ رہے ہیں. اس مالٹے کو یہاں سے یہ نیچے ڈال رہے ہیں. اور جو میرے ہاتھ میں مالٹا ہے یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ بڑی منڈیوں میں جائے گا، بڑے شہروں میں جائے گا. اور یہ مالٹا ایکسپورٹ کوالٹی نہیں ہے، یہ نیچے آئے گا، اس سے جوس بنے گا اور دیگر مختلف کاموں کے لیے اس کو
استعمال کیا جائے گا، اور اسی مالٹے سے جیمز بنتے ہیں، جوسز بنتے ہیں، اور بھی کئی مشروبات تیار کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا پروسیس آپ کو ہم بتائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مالٹا پالش ہونے کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اس لائن میں آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر 9 اسٹیپ ہیں۔ سب سے بڑے سائز کا مالٹا پہلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا، جو اس سے چھوٹا ہوگا اگلے اسٹیپ میں الگ ہو جائے گا، اس سے چھوٹا ہوگا اس سے اگلے سائز میں چھوٹا، آگے کے اسٹیپ میں چھوٹا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا مالٹا ہوگا وہ 9ویں اسٹیپ کے اندر جا کر الگ ہوگا۔ یہ 9 اسٹیپ جو ہیں یہ مالٹے کو الگ کرنے کے لیے بنائیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں بنائی ہیں، اس طرح اس مشین پر فنگر نما مشینیں لگی ہوئی ہیں جو مالٹے کے سائز کے حساب سے اس کو وہیں سے الگ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ مختلف لائنوں میں چلتا ہوا پیکنگ کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور پیک ہونے کے بعد آگے پھر دیگر منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو پیکنگ کا مرحلہ دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کینو کی پروسیس کا جو طریقہ سنا اور دیکھا، اب ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ کینو پالش ہونے کے بعد جب مختلف لائنوں میں آتا ہے، اس کے سائز الگ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ یہ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے سائز آپ کو الگ الگ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ مختلف سائزوں کے مالٹے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، لیکن ہیں سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ اس مالٹے کا سائز اور اس مالٹے کا سائز آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ تو یہ جو 9 لائنیں چل رہی ہیں اس میں یہ بڑی لائن ہے اور یہ چھوٹی لائن ہے۔ یہاں سے یہ مالٹا فائنل ہونے کے بعد آگے جاتا ہے، اور جو لیبر کام کرتی ہے، ہمارے اشکان رسول کام کرتے ہیں مسلمان بھائی، یہاں سے یہ ان کو مختلف پیٹیوں کے اندر مختلف جو پیکنگ کے بیگز ہوتے ہیں، ڈبے ہوتے ہیں، مالٹے کے سائز کے اعتبار سے ان کو پیک کرتے ہیں۔ پھر پیکنگ کے پروسیس کے بعد اسٹیچنگ ہوتی ہے، اسٹیچنگ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ گاڑیوں پہ لوڈ کیا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر یہ دیگر ممالک اور دیگر جگہوں پر روانہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کی شائننگ کے لیے، پالش کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس مالٹے کو چمکانے کے لیے کتنی محنت درکار ہے۔ تو ہم نے کبھی غور کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل دیا ہے، دل، ہم نے دل کو چمکانے کے لیے کیا کوشش کی، اس کو مہکانے کے لیے کیا کوشش کی۔ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اور دل پہ جو زنگ لگتا ہے، کالک لگتی ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے۔ جو نیکیاں کرے گا اس کا دل چمکدار ہو جائے گا، اور جو گناہ کرے گا اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں چمکتا وہ مالٹا کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، اس کو پانے کو دل چاہتا ہے، چھونے کو دل چاہتا ہے۔ اسی طرح جو چمکدار دل والے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی چمک سے اور ان کی نورانیت سے بڑے بڑے گناہگار اللہ کے کرم سے نیک بن جاتے ہیں۔ جس طرح اس فیکٹری میں آنے والا ایک بڑا ہی بوسیدہ قسم کا، پرانی قسم کا، مٹی سے اٹا ہوا مالٹا ایک پروسیس کے بعد، ایک صحبت میں آنے کے بعد، ایک ایریے میں آنے کے بعد یوں چمک کے نکلتا ہے، ایسے ہی جب کوئی گناہگار، بدکار، سیاہکار کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے، اللہ کے ولی کی صحبت میں آ جاتا ہے، تو اس کا اندر بھی چمکدار ہو جاتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں، ہم بھلائی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اچھے کاموں میں لگ جائیں تاکہ ہمارا دل بھی روشن ہو جائے اور ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی مول کے ساتھ وابستہ رہیں، نہیں ہیں تو ہو جائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں، ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا سیاہ دل بھی چمکدار ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے وہ سلسلہ دیکھا اور اس سلسلے کے اندر ایک مدنی گلدستہ بھی دیکھا کینوں کی تیاری کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ کینوں کھانے کا جی بھی چاہ رہا ہوگا بوسوں کا۔ یہاں مدینہ ہال میں بھی بات ہو رہی تھی کہ کینوں کا مدنی گلدستہ چلا ہے تو کینوں بھی موجود ہونے چاہیے تھے یہاں پہ۔ چلیں انشاءاللہ میری نیت ہے، اب یہ بیچارے رہ جائیں گے، اگلے جمعے کا کر لیتے ہیں۔ بھی اگلے جمعے جتنے موجودین ہیں، حاضرین جو منچ پر ہیں اور جہاں یہ جو ہمارے مدینہ ہال میں جتنے موجودین ہیں، مع PCR ہمارے مفتش، ایڈیٹر، آڈیو، ENG، OB، ان سب کے لیے کینوں انشاءاللہ یہ سب کو پیش کیے جائیں گے اور اچھی کوالٹی کا کینوں پیش کیا جائے گا آپ کو، یہ بھی میں نیت کرتا ہوں۔ اب وہ کیسا ہوگا یہ تو چلیں اب آپ کا مقدر ہے کہ وہ میٹھا ہوتا ہے یا وہ ترش ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، کینوں بہرحال پیش کر دیے جائیں گے۔ ناظرین جو ہے وہ خود خرید کر جو ہے وہ تناول فرما سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بات تھوڑی تفنن کی تھی۔ آج کا ہمارا سلسلہ جو ہے یہ مزدور کے حوالے سے جو ہے وہ مدنی پھول جاری و ساری ہیں، محنت کرنے کے حوالے سے، کام کاج کرنے کے حوالے سے 10 بجے تک سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وقت جو ہے وہ اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے، بہت ساری کالز کا پریشر ہوتا ہے اور میں آپ کے میسیجز کا بھی۔ ابھی یہاں پر یہ بھی ایک میسیج آیا ہوا ہے، نارووال سے میسیج ہے جی، آپ کہہ دیتے ہیں نیکسٹ سیشن میں آپ کا میسیج شامل کریں گے، شامل تو کرتے نہیں ہیں، نہ ریکویسٹ پوری کرتے ہیں۔ چلیں اگر آپ دوبارہ میسیج کر دیا کریں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، کبھی تو فرمائش پوری ہو ہی جائے گی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ راشد بھائی مزدور کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ جو مزدور معاملات کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ جی، نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ جو ہمارا ماتحت ہے، ہمارے تحت تصرف ہے، خواہ وہ غلام ہو، خادم ہو یا اجیر ہو، کسی خاص کام کے لیے اس کو ہم نے بلایا ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر دوران کام اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی بشر ہے اور بشر جو ہے وہ خطا سے خالی نہیں، عموماً خطا ہو جاتی ہے کام کے دوران، ماہرین جو ہوتے ہیں کسی کام کے بھی ان سے بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے غفلت کی بنا پر یا کسی بھی بنا پر، تو اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اس وقت حلم اور بردباری اور برداشت سے کام لینا ہے، اسی وقت غصہ نافذ نہیں کرنا۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ وقف کے معاملات ہیں یا ایسے معاملات ہیں کہ جائز غصہ اور سرزنش کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے، ذرا سی غلطی ہوئی تو اجیر کو یا جو بھی مزدور ہے اس کو ڈانٹا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے اور طرح طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں اور حضور علیہ السلام بڑی شفقت فرماتے تھے اور پیار سے فرماتے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ اور عرب کا ایک انداز ہے کہ محبت اور شفقت کا جب اظہار کرنا ہوتا ہے تو کسی شخص کے نام کی تصغیر کی جاتی ہے، اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر فرماتے تھے یا انیس، چھوٹے سے انس۔ تو آپ اپنا ایک معاملہ ذکر کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم خاص تھا، ابو داؤد شریف کتاب الادب میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں واللہ لقد خدمتہ 7 سنین او 9 سنین، کہ بے شک اللہ کی قسم میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 7 سال یا 9 سال اور بعض روایتوں میں 10 سال خدمت کی، 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم رہے، آپ کے خصوصی کام جو یہ آپ سر انجام دیا کرتے تھے۔ اب 10 سال کا عرصہ جو ہے اس میں کئی مرتبہ خطا بھی ہو سکتی ہے، لغزی بھی ہو سکتی ہے، کام میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اتنی چھوٹی، 8-9 سال کے بچے تھے آپ، یعنی بالکل نوجوانی کا ایک عالم تھا، اور اس عمر میں غلطی ہونا یہ ایک کثیر
مواقع پر ہوتا ہے، تو آپ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت اور میرے ساتھ حسن اخلاق کیسا تھا کہ اس 8 9 10 سال کے عرصے میں فرماتے ہیں ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا شيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا. فرماتے ہیں 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، لیکن میں نہیں جانتا کہ کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کام کرنے پر اعتراض کیا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنبیہ کی ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر دوران کام مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا اور آپ کے اہل، آپ کے گھر والے اگر مجھے ملامت کرنا چاہتے تو آپ اپنے اہل کو بھی ملامت کرنے سے باز رکھتے. اللہ اکبر. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. سبحان اللہ. جی غلام محی الدین بھائی. بالکل کریم کی بارگاہ ہے تو انشاءاللہ لطف و کرم ہی ملے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی کو جھڑکتے تھے نہ کسی کو ڈانٹتے تھے، اور پھر خود حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دشمنی ہو تو صرف اللہ کے لیے اور دوستی ہو تو صرف اللہ کے لیے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی سے ناراض ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. باقی یہ جھڑکنا ظاہر سی بات ہے، انسان ہوتا ہے، غلطی اور خطا کا امکان ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مزدور کی بے عزتی کر دینا، اس کو چھڑکنا، سب کے سامنے ذلیل کر دینا، جناب اس کی عزت کو یوں سمجھیں کہ بالکل 2 ٹکے کا کر دینا، تو یہ ایک حقوق العباد کا بھی معاملہ بن جاتا ہے اور سامنے والے کی عزت کا بھی احترام. کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ آقا نے فرمایا غلاف کعبہ کو تھام کر، سرکار نے فرمایا کہ ایک مومن کی حرمت اور عزت اس سے بڑھ کر ہے. تو یہ حدیث پاک مشکات شریف کی. تو ایک بندہ مومن کا مقام سمجھنا چاہیے اور شیٹ کو اپنے نوکر پر، اپنے مزدور پر، اپنے اجیر پر شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. یہی سنت نبوی کی تعلیمات ہے. ماشاءاللہ. آپ سب مزدور کے ساتھ احسان ہو، بھلائی ہو، ٹھیک ہے، اور مزدور جو معاملہ کرتے ہیں، سامان جو ہے وہ بعض اوقات آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جی کیا کا کیا جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ہونا کرنا کچھ ہوتا ہے، جو ہے وہ دہی کی لسی بنا دیتے ہیں، لسی کی بجائے دودھ لے آتے ہیں. اب اس پہ جو ہے وہ کون جواب دے گا؟ کوئی مزدوروں کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں. دراصل جب دونوں طرح کے لوگ، اجیر یہ ملازم، مزدور اور مالک، دونوں جب ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہیں گے، حسن نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، تو انشاءاللہ الرحمن معاشرہ جو ہے وہ امن، چین اور سلامتی کی طرف جاتا چلا جائے گا. نوکر کی بھی یہ ذمہ داری ہے، خادم کی یہ ذمہ داری ہے، اجیر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہے اسے نہایت دیانتداری کے ساتھ کرے. اس میں نکما پن، بات کے اندر جھوٹ کو شامل کر دینا، کام نہ کرنا یا کام سے جی چرانا اور اجرت پوری لینا، یہ تو ویسے ہی شرعی طور پر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی کام اس نے اپنے ذمے لیا، اس کو پورا نہ کرنا لیکن اس کے بدلے میں اجرت جو ہے وہ پوری لے لینا. یہ شرعاً مطلب اپنی روزی کو یوں کہہ لیں کہ حرام کرنے کے مترادف ہے. ایک کام اس نے کیا نہیں اور اس کی اجرت وہ طلب کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے بھی غلط ہے. پھر بعض اوقات یہ رویہ جو ہے وہ مالک کے رویے کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. جس نے اس کو مزدور رکھا ہے، نوکر رکھا ہے، اجیر رکھا ہے، اس کے رویے کے اندر تبدیلی آتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیٹھا رہتا ہے، سارا دن کام کرتا نہیں ہے، تو اب وہ اس کو جو کرتا ہے وہ الٹا ہی کر دیتا ہے. جی، تو اب یہ وہ کام ہے جو سامنے والے بندے کو، اپنے مالک کو یہ ابھار رہا ہے، تیش دلا رہا ہے. اب اس کو بھی چاہیے اس کے اس رویے پر بھی اسے ذلیل کر دینا، اس کی سرزنش کرنا، اس کو سزا دینا یا اس پر ظلم و ستم ڈھانا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہوگا. مالک کے لیے بھی جتنی شریعت نے اسے اجازت دی ہے، جس انداز میں دی ہے، اسی پر اتنی ہی بات کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے کام نہیں کیا تو میں جو ہے تمہارے پیسے روک لوں گا، اور تم نے جو ہے وہ مطلب ایک کام 5 منٹ میں کرنا تھا اور تم نے اس میں 15 منٹ لگا دیے ہیں، لہذا میں تمہارے پیسے کاٹ لوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مزدور نے کام پورا کر لیا، اب کوئی بات ایسی کہ جو طبیعت کے خلاف، مالک کی طبیعت کے خلاف ہو گئی، اب وہ اس کے بدلے میں کرتا کیا ہے؟ میں تمہیں جو ہے وہ تمہاری رقم نہیں دوں گا، تمہاری پے نہیں دوں گا. اس کو چکر کٹوائے گا، اب چکر پہ چکر لگواتا رہے گا
اور وہ بیچارہ تھک ہار کے مطلب جو اس کو تنخواہ دینی تھی مہینے کے آخر میں وہ اس کو اس مہینے کے آخر میں بلکہ اس کے بعد والے مہینے کے آخر میں دی جا رہی ہے، اور یہ بیچارہ مزدور جو ہے اپنی ضروریات کے لیے لوگوں سے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار کسی طرح بھی درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دی جائے. اور کبھی بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس پر شرعی رہنمائی لے لی جائے. مفتیان کرام سے دار سنت سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں جی کیا طریقہ کار ہے. تو آپ سب ایک چیز میں سمجھتا ہوں اگر دونوں میں آ جائے نا جی، دیانتداری اور خیر خواہی، بالکل یہ جانبین سے ہو جائے انشاءاللہ نظام سارا سیدھا ہو جائے گا. دیانتداری اور خیر خواہی، ایمانداری اور سامنے والے کا بھلا چاہنا، مزدور بھی بھلا چاہے خیر خواہی کرے، سامنے والا جو ہے وہ بھی مزدور کے ساتھ خیر خواہی کرے بھلا چاہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو جو کام نہیں آتا وہ اس میں بھی کود پڑتے ہیں جی، تو اس پر بھی جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے لی جائے. یہ بھی طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ اگر مجھے موٹر بنانی نہیں آتی اور واقعی موٹر بنانی نہیں آتی، موٹر میں پانی تو پمپ کھول کے میں بھر سکتا ہوں لیکن اس میں جو ہے نا وہ اس کو جیسے بناتے ہیں صحیح کرنے، یہ مجھے نہیں آتا تو مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی ہاں جی میں کر لوں گا جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر کسی کا بڑا نقصان نہ ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیانتداری سے کام لینا چاہیے. مدنی پھول جاری ہو ساری ہیں، وقت گھڑی کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی دیکھ لیں، گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. میسج کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں، بالکل ہیں جی ماشاءاللہ. ہمارے حسنین بھائی بھی ہیں. حسنین بھائی جو ارننگ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہو جائے کچھ اعتبار سے کچھ اور روحانی علاج ہی بتا دیں حضور. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے اپنی مفلسی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ لیا کرو. اس نے ایسا کیا، یعنی اس طرح اس فرمان پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا رزق دیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی مال دینا شروع کر دیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس سے پریشانیاں دور کر دے گا، راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو ان فرامین پر عمل کیا جائے انشاءاللہ عز و جل برکت رزق میں برکت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو لوگ ہیں جی، علی رضا بھائی اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ 2 ماہ تک مزدوری نہیں دیتے تنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو مزدوری دیتے ہی نہیں، لینے جاؤ دھمکاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. نبی پاک سے مسلمان کا حق دبا لینا یہ کتنا بڑا جو ہے جرم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق جو ہے حدیث میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ڈرنا چاہیے قیامت کے دن. دنیا میں کسی کا کوئی 1 روپیہ 1 پیسہ دبا لیا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. کہاں سے دے گا قیامت کے دن؟ تو اس اعتبار سے بندے کو غور فکر کرنا چاہیے. یہ ایک طویل، اس پر بہت ساری روایات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اب وہ مزدوری کے اعتبار سے ہو، کسی کا کوئی بھی حق ہے جو کسی ہاں جی قرض دبا لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قبضہ کر لیا، اس کے متعلق تو نبی پاک علیہ السلام نے صراحتاً ارشاد فرمایا جو کسی کی 1 بالش زمین دبا لے گا اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں. بندے کو ڈرانا چاہیے. دنیا کے اندر اپنا معاملہ جو ہے وہ صاف کر لینا چاہیے. کسی مسلمان کو آج 1000 روپے دے کر 2000 روپے دے کر راضی کرنا آسان ہے، اس کا حق اسے دے کر قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں یا اس کے گناہ لینے پڑے پھر کیا بنے گا. جی بلکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچا تاجر اور امانت دار تاجر اس کا حشر انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو کسی کا جو ہے وہ حق نہیں دبانا چاہیے. سچے تاجر اور امانت دار تاجر میں یہی ہے کہ کسی کا حق ہے تو اسے فوراً دے دیتا ہے. یہاں ایک حدیث پاک ہے، یہ جو سوال ہوا تھا اس سے متعلق بخاری شریف کی روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت میں میں خود مدعی بنوں گا، ان کی گرفت کروں گا. ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی. ہائے 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 اللہ اکبر. کیا کیا بنے گا. اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے، حق نہ دبائیں.
مزدوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. بیچارے ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں, کام کاج کرنے والے گھر پہ. ہم نے تو ہمارے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا, مدنی چینل کے سوشل میڈیا مکتب میں ہم گئے تھے, انشاءاللہ آپ کو بھی ہم مکتب دکھائیں گے. وہاں پر میں نے ایک تصویر دیکھی اور اس تصویر نے مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑ دیا. اللہ اکبر, وہ تصویر کیا تھی؟ یہ تو جب ہم انشاءاللہ سوشل میڈیا کے مکتب میں جب جائیں گے یہاں مدنی چینل میں تو پھر آپ کو وہ تصویر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ, اس پر مدنی پھول بھی ہوں گے. 12 سلسلہ اختتام پذیر ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ہمارا ذہن بنتا رہے گا حسن سلوک کا, لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا, احسان کرنے کا, اور کسی کا حق نہ دبانے کا ذہن بنتا رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی. حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہیں گے, حقوق العباد بھی ادا کرتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش, اس کی عطا, اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں گے تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی لاج والے. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر دو سرا ہو, اپنے اچھوں کا تصرف ہم بدوں کو بھی نبھاؤ. ہم وہی بے شرم و بد ہیں, تم وہی کانے حیا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی